تو ماننا پڑے گا کہ آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ سلامت ہے مولا آباد رکھے مولا سلامت رکھے. آدم آئے آپ کو کہہ رہا ہوں میں آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا, نوح آئے محمد دیکھ رہا تھا, ابراہیم آئے محمد دیکھ رہا تھا, موسیٰ آئے محمد دیکھ رہا تھا. میں نے کہا جناب کیسے کہہ رہے ہیں آپ نے کہا لفظ شہید ہے. شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دے. تو سمجھ میں آ گیا نا کہ سارے انبیاء سے پہلے میرے محمد تھا. علی بالو ذرا سامنے والے میں کیا تھا, سارے نبیوں سے پہلے میرا محمد تھا. اور اس کی جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھ دی. محمد سارے نبیوں سے پہلے تھا. کیا حدیث بھول گئے؟ میرے نبی نے کہا تھا کنتو نبیًا وہ آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا. کبھی آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا. ضرورت ہے کہ میرا محمد سارے نبیوں سے پہلے ہو تاکہ جتنے بھی آئے وہ محمد کے زیر نظر رہے. جتنے بھی ضرورت ہے کہ میرا محمد آواز نوجوانوں میں سدا جاؤ, ضرورت ہے کہ میرا محمد سارے نبیوں سے پہلے ہو تاکہ جتنے بھی آئے وہ محمد کے زیر نظر رہے. آدم محمد کے زیر نظر, نوح محمد کے زیر نظر, ابراہیم محمد کے زیر نظر, موسیٰ محمد کے زیر نظر, عیسیٰ محمد کے زیر نظر, الیاس محمد کے زیر نظر. میرا نمبر نبی ان سارے نبیوں سے پہلے ہے. بس مسلمانوں یہ بتا دو کہ میرا نبی سارے نبیوں سے پہلے تھا تو کیا نگاہوں کے سامنے تھا؟ نگاہوں کے سامنے تو نہیں تھا نا. تو جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب. بس یہی تو فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں کہ پہلے محمد کی غیبت کو سارے مسلمان مانتے ہیں اور آخری محمد کی غیبت ہمارے علاوہ کوئی نہیں. سلامت مولا آباد رکھے سلامت رہے. آواز نہیں آئی مجھے, پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں ایسے آواز نہیں آئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے ذرا یا علی یا امام المنتظر الاجل وقت کا امام ہے سب بلند ماشاءاللہ جواب دے. اور آج کا دن منسوب ہے مولا امام زمان سے, اسی لیے بار بار کہتا ہوں خجروتی امام زمان علیہ السلام سلوات لہذا مل کے یا امام المنتظر الاجل یا امام المنتظر یا امام المنتظر. کتنی اپنے مولا سے محبت ہے, وقت کے امام سے محبت ہے, اتنی بلند آواز سے خشنودی امام زمان علیہ السلام اور تجید ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم. بادشاہ میں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گے سلامت رہے. یہی فرق ہے مولا آباد رکھے سلامت رہے سلامت رہے. مولا آباد رکھے. ہم امام زمانہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور حالات جو بدلتے جا رہے ہیں, تبدیلیاں آتی جاتی ہیں, ہے نا. ہر آدمی کو آمادہ ہونا چاہیے اپنے مولا کے ظہور کے لیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس بیان ختم کر رہا ہوں. شیطانی سے منسوبی مجلس ہے اور ذکر آیا ہوا ہے قرآن کی آیتوں کا, حدیثوں کا, ہے نا. کون سا میرا سننے والا ایسا ہے مجھے تنگی وقت کا میں شکار ہوں, میرا ساتھ دیے گا. میں تھک گیا ہوں اور زیادہ چیز کے نہیں پڑھ سکتا, سمجھ میں آ گیا, لیکن اپنا فریضہ سمجھ رہا ہوں کہ جملہ بیان کروں اور آپ سے اجازت دے لوں. تاکہ سب تشریف فرمائیں, یہ بھی خطاب فرمائیں گے شاید تفصیلی طور پر. ہمارے 2 ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اور کم کرنا چاہیے مجھے, تو ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا ذرا سا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یہ پنجتن کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. جب بچوں کو آپ پنجتن کے نام یاد کراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اول محمد. ساتھ دیے گا میرا مولا آباد کی آواز آ رہی ہے کہ تم پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا اور سننے میں بھی لطف آئے گا آپ کو, ہے نا. اول محمد, پہلے کہو محمد بچے سے, وہ کہتے محمد. دوم علی, تیسرے فاطمہ, پھر چوتھے حسن, پھر حسین. دنیا میں جہاں بھی پنجتن کے ماننے والے ہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں, بتاؤ یہی ترتیب ہے نا. بچوں کو سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہو اول محمد, دوسرے علی, تیسرے فاطمہ. حدیث کے سامنے ترتیب بدل گئی, ہم فاطمہ و ابوہا. مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے. اچھا ایک سوال کر رہا ہوں, یہ کیوں کہا میرے پروردگار نے ارحم الراحمین اکرمین نے 5-7 منٹ دیں مجھے, بیان ختم کرنا ہے. مسائل شاید بہت چھوٹے سے پڑھوں لیکن جو جملے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں فضائل کے, یہ ہدیہ ہو جائیں. یہ کس نے پوچھا تھا؟ چادر میں آ گئے تھے نا, یہ کس نے پوچھا تھا؟ یا رب ومن تحت الکساء, جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا. پروردگار یہ چادر میں کون ہے؟ ٹھیک ہے نا, بچوں کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب اللہ رب العالمین نے جواب دیا, ہے نا,
یہ نہیں کہا کہ ہم محمد اس میں محمد ہیں اور ان کی بیٹی. بھائی میرا نبی سردار انبیاء, ابھی تو میں نے کہا تھا سارے نبیوں کا شہید گواہ ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کون بتاؤں کون ہے, ہم محمد اس میں محمد ہے اور ان کی بیٹی ہے اور ان کے داماد ہیں اور ان کے نواسے ہیں. یہ نہیں کہا. اچھا مالک پروردگار ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں, جب جبریل نے کہا تھا تو کہتے تھا کہ اس میں ہم علی ہیں اور ان کی زوجہ ہیں, کہتے ہیں نا, اور ان کے بھائی ہیں, ان کے سسر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. یہ بھی نہیں کہا. اچھا کہتے ہیں اس میں حسن ہے اور ان کے بھائی اور ان کے شوہر اور ان کے ماں اور ان کے باپ اور ان کے نانا. یہ بھی نہیں کہا. عجیب بات ہے. حسین, اس میں حسین ہے اور ان کے بھائی اور ان کی والدہ اور ان کے والد اور ان کے نانا. یہ نہیں کہا. کیا کہا اللہ نے؟ بولے سارے بولے ہم سید کے ماننے والے بیٹھے مل کے بولے ہم فاطمہ, اس میں فاطمہ ہے وہ ابوہا. مولا بات ہے کہ ترجمہ خود کرتے رہیے گا. وہ ابوہا اور ان کی وہ بالوہا اور ان کے شوہر, وہ بنوہا اور ان کے بیٹے. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, ٹھیک ہے نا, مولا آباد رکھے. کیا وجہ ہے کہ سیدہ کے ذریعے تعارف کرایا. اسی لیے تو سیدہ کو کہا جاتا ہے مرکز دائرہ عصمت. ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بیان ختم کر رہا ہوں, مجلس ختم ہو رہی ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ میرا ساتھ دیتا ہے وہ توجہ ہو جائے نا. شہزادی کو کہا جاتا ہے مرکز دائرہ عصمت, مرکز دائرہ عصمت. اب کوئی بچہ پوچھ رہے ہم تو جناب یہ آپ کہہ رہے ہیں شہزادی کو مرکز دائرہ عصمت. یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ دائرہ وغیرہ کیا ہوتا ہے, یہ مرکز کیا ہوتا ہے نا. اگر پوچھ رہے مجھ سے آپ سے کوئی بچہ تو ہم کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا جناب ذرا سا اس جملے کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک پرکار لا کر دیں, ایک کاپی لا کے دیں. بچہ فوراً گیا گھر سے کمرے سے جا کے پرکار لا کے مجھے پیش کر دیے, کاپی لا کے رکھ دی, ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا تھا پوری طاقت کے ساتھ. جملہ تھکنا نہیں ہے بالکل. میرے نہیں معلوم آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی. ذرا سا میرا ساتھ دیے گا ذرا سا ایک جملے کے اوپر, بیان ختم ہو رہا ہے. وہ لے کے آگے جہاں پرکار کے لیے آپ نے پرکار مانگا تھا, پرکار لے لیں. مجھے سمجھایا کہ یہ دائرہ کیا ہے, مرکز کیا ہے. میں نے پرکار کی ایک ٹانگ کاپی پہ رکھی, کاپی پہ رکھ دی میں نے, اور دوسری ٹانگ کو گھمایا تو سرکل بنا. میں نے کہا یہ ہے دائرہ. کہا بہت اچھی بات ہوئی. اور مرکز کہاں گیا؟ میں نے کہا جو پہلی ٹانگ رکھی ہوئی ہے, جو پوائنٹ بنا ہے, یہ پوائنٹ ہے مرکز. یہ پوائنٹ ہے مرکز, اور جو گھوم کے دوسری ٹانگ سے سرکل بنا ہے وہ ہے دائرہ. اس کا شکریہ آپ کا, میں آپ سمجھ میں آ گیا میرے کہ یہ مرکز ہے اور یہ دائرہ ہے. یہ بتائیں کہ دائرہ ٹھیک بنا ہے یا غلط, اس کی پہچان کیا ہے؟ پرانا سبق یاد کرو علی والوں, اتنا تھک کے بیٹھ گئے میرے ساتھ علی والوں ہے نا. میں بچے نے کہا میں سمجھ میں تو مولا بات پیچھے والا بول رہا ہوں تاکہ مل کے ذرا بلا فکر فیصلہ ہو جائے. جو کھڑے بیٹھے ہوئے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں, یہ آخری جملہ میں سنیے گا. میں نے کہا جناب دائرہ بن گیا, کہاں بن گیا؟ میں نے کہا سمجھ میں آ گیا, کہاں سمجھ میں آ گیا؟ میں نے کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال کیا ہے میرا کہ دائرہ ٹھیک بنا ہے یا غلط, اس کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی پہچان پر توجہ علی والوں آخری آدمی تک. میں نے کہا اس کی پہچان بڑی آسان سی ہے. مرکز سے دائرے کا فاصلہ ناپ کر دیکھو, اگر ہر جگہ سے فاصلہ برابر ہے تو دائرہ ٹھیک ہے, اور اگر کہیں چھوٹا ہے کہیں بڑا ہے تو دائرہ خراب ہے. بس یہی اصول آیت تطہیر میں ہے. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, اس میں فاطمہ ہے اور ان کے باپ اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹے. ہر جگہ سے رشتہ ناپ لو, فاصلہ براہ راست ہے. سلامت ہے مولا بات رکھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ مل کے سارے سلامت رہے مولا بات رکھے. ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا ہے نا. خوش ہو گئے تاکہ قیامت صاحب فرما رہے ہیں فاصلہ برابر کا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا پنجتن کے ذکر سے ہم تو خوش ہوتے ہیں اور ہمیں خوش ہونا بھی چاہیے ہے نا. دشمنوں سے پنجتن کے فضائل حلق سے نہیں اترتے, اور آپ کو جوش آتا ہے, آپ کو جوش آتا ہے, آپ کو جوش آتا ہے کہ کیسے کہ ان کے حلق سے پنجتن کے فضائل نہیں اتر رہے. میں آخری جملے میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر گھبراؤ نہیں, اگر کسی کے حلق سے پنجتن کے فضائل نہیں اترتے تو نہ اترے. پنجتن کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. ذرا مل کے آواز آنی چاہیے, آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مل کے ذرا آواز لگائیں تاکہ آخر تک آواز جل جائے, ٹھیک ہے نا. اب سنیے گا اعتراض کیا کیا.
ہم نے کہا بھائی حدیث قصہ آئے تطہیر پنجتن آئے ہوئے ہیں ہے نا سب موجود ہے اس میں فضائل نہیں ہے. اب رخ دیکھیے گا دشمنی کا رخ دیکھیے گا. کہنے کہ جناب مجبوری ہے. اچھا بھائی کیا مجبوری ہے؟ کہنے کہ چادر تو ایک تھی نا. ہم نے کہا بھائی ہاں چادر تو ایک ہی ہے. یہ تو نہیں کہ الگ الگ چادر یہ پیغمبر بھی لے کے آ گئے ہوں اور حسنین بھی لے کے آ گئے ہوں علی بھی لے کے آ گئے ہوں اور سب اوڑھ کے بیٹھ گئے ایسا تو نہیں تھا. ہم نے کہا بھائی نہیں چادر تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب سنیے کا جواب جتنا مجمع کھڑا ہوا پنجتن کا ماننے والا یہ مجھے سنے اور اجازت دے مجھے. کہنے کہ جب چادر ایک تھی اور اتنی چھوٹی چادر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ سر ڈھانپو تو پاؤں کھل جائے اور پاؤں ڈھانپو تو سر کھل جائے. اور کہیں گے 5 ٹن پہلے سے اس میں موجود ہیں. 5 آدمی پہلے سے اس میں موجود ہے آلریڈی موجود ہے. اب سنیے کہیں گے اگر کوئی اور داخل ہونا چاہتا اس کے اندر یعنی چادر کے اندر تو چادر میں گنجائش کہاں ہے؟ 5 تو پہلے سے موجود ہے. میں نے کہا اگر چادر میں گنجائش نہیں ہے تو جبریل چھٹا بن کے کیسے داخل ہوا؟ ختم ہو رہا ہے جملہ پر ختم ہو رہا ہے. پوری طاقت لگانا مولا باندھ رکھے اتنا مجمع آ گیا ہے. میں نے کہا جناب چادر میں اگر سیدہ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے بس آخر جملہ بیان کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت دے رہا ہوں. چادر میں اگر گنجائش نہیں ہے میں نے کہا میرا جواب تو میرے سوال کا کیا کہ گنجائش نہیں ہے تو جبریل آئے نا سادہ سر چھٹا بن کے داخل ہو چادر کے اندر. تو جبریل کا توجہ آخری آدمی تھا. جبریل کا آنا چادر میں بتلا رہا ہے کہ چادر میں گنجائش تو ہے. چادر میں